بچوں، آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے اصلی بادشاہ، اور یہ ایک ایسے شہزادے کے بارے میں ہے جس نے محلوں کی زندگی کو ٹھکرا کر عام انسان کی زندگی گزارنا پسند کیا۔ چلیے سنتے ہیں اپنی کہانی۔ شہزادہ اپنی خوابگاہ میں محمل کے نرم گدوں پر لیٹا تھا۔ بستر کے چاروں طرف لگے ہوئے باریک ریشمی پردوں میں سے شمعوں کی ہلکی اور ٹھنڈی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ خوابگاہ طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ باہر دو پہرے دار ننگی تلواریں سونتے خاموش کھڑے تھے۔ خادمائیں نیند لانے والی میٹھی لوریاں سنا کر ابھی ابھی گئی تھیں، مگر نیند شہزادی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں بھیڑیں چراتے چراتے تھکن سے چور ہو کر وہ کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے پتھر سے ٹیک لگا کر بے خبر سو جاتا تھا۔ جاڑوں کی راتوں میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوتی، اس وقت بھی پھٹے ہوئے کمبل میں لپٹ کر ایسا بے سدھ سوتا کہ صبح کو ہی آنکھ کھلتی۔ آج محل کی خوابگاہ میں نرم گدوں پر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی قسمت کچھ اس طرح بدلی تھی کہ وہ حیران تھا۔ چرواہے کا بیٹا اچانک شہزادہ بن کر محل میں آ گیا تھا۔ بوڑھے وزیر نے اسے اس کی ساری کہانی سنائی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی جسے باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر ایک روز بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی سے ناراض ہو گیا کیونکہ شہزادی ایک معمولی سپاہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ بادشاہ اس کی شادی پڑوس کے ایک بوڑھے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ مگر وہ تو عمر میں آپ سے بھی بڑا ہے، شہزادی نے احتجاج کیا۔ بادشاہ کبھی بوڑھے نہیں ہوا کرتے، باپ نے جواب دیا، اور پھر اس شادی سے ہماری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ تمہیں اس بادشاہ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ میں تو اس سپاہی سے ہی شادی کروں گی، شہزادی بولی۔ شہزادیاں صرف بادشاہوں سے یا شہزادوں سے ہی شادی کر سکتی ہیں، اور وہ سپاہی تو یوں بھی ہمارے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ شہزادی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر بادشاہ مجبور ہو گیا اور اس نے اس سپاہی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ پڑوسی ملک کے بوڑھے بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیج کر اس سپاہی کو ہلاک کروا دیا۔ شہزادی کو اپنے خاوند کے اس طرح قتل ہو جانے کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار رہنے لگی اور آخر ایک دن وہ اپنے بیٹے کو جنم دے کر مر گئی۔ اس بات کا وزیروں اور درباریوں کو بہت دکھ ہوا کہ اب ایک عام سپاہی کا بیٹا اس تخت کا وارث بنے گا۔ چنانچہ وزیر نے ایک دن اس بچے کو اغوا کر کے ایک گڈریے کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ وزیر سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے اپنے درباریوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ سب بغاوت نہ کر دیں۔ آخر بچہ گڈریے کے گھر پرورش پانے لگا۔ دن گزرتے گئے، بچہ بڑا ہونے لگا۔ وہ ہر روز صبح سویرے بھیڑوں کو لے کر چراگاہ کی طرف نکل جاتا۔ کھلی فضا اسے بہت پسند تھی، جاڑوں کا زمانہ ہو یا دھوپ یا برسات کے اندھیرے۔ وہ بھیڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر اطمینان سے کسی پتھر پر بیٹھ کر بانسری بجاتا رہتا اور کبھی رنگین چڑیوں کے گیت سنتا۔ دن بھر خوب تھک کر گھر آتا اور جوار کی روٹیاں دودھ میں بھگو کر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد پاؤں پھیلا کر سو رہتا۔ وہ غربت کی زندگی تھی مگر آزاد تھی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جو دل میں آتا کرتا تھا۔ اس کا دل ہر قسم کی فکروں سے پاک تھا، دماغ پر کسی قسم کا بوجھ نہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ خوش تھا۔ مگر کبھی کبھی وہ دور بادشاہ کے محل کے سنہرے میناروں کو دیکھ کر یہ ضرور سوچتا کہ جب میری غربت کی زندگی اتنی اچھی ہے تو پھر محل کی زندگی کس قدر دلکش ہوگی۔ جہاں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں گے، ہر قسم کی آسائش ہوگی، وہاں خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ جب زمین کے فرش پر اتنی اچھی نیند آتی ہے تو پھر محمل کے گدوں پر نیند کتنی مزے کی آتی ہوگی۔ جب جو کی روٹی میں اتنی لذت ہے تو عمدہ کھانوں میں کتنا لطف ہوگا۔ کاش میں شہزادہ ہوتا، وہ سوچتا۔ پھر ایک دن اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ بوڑھا بادشاہ مرنے والا تھا، اس کا کوئی جانشین نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اسے اپنی بیٹی کا وہ بھولا بسرا بچہ یاد آیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے مرنے سے پہلے وزیر سے کہا، اس لڑکے کو شہزادوں کی طرح تعلیم دو، اسے شاہی آداب سکھاؤ اور 6 مہینے کے بعد اس کے سر پر تاج رکھ دو۔ شہزادہ محل میں تربیت حاصل کرنے لگا۔ اس کے بے شمار استاد تھے جو اسے علوم سکھانے کے علاوہ رہن سہن کے طریقے بھی بتاتے تھے۔ ان استادوں سے وہ پریشان ہو گیا۔ لذیذ کھانوں کو دیکھ کر وہ ان پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تھا، مگر استاد کہتا کہ آہستہ آہستہ کھاؤ، اس طرح نوالا منہ میں رکھو اور اس طرح چباؤ۔ کھانے کا سارا لطف ہی جاتا رہا۔ وہ زمین پر آزادانہ قدم رکھنا چاہتا تھا، مگر استاد نے اس کی چال پر پہرے بٹھا دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہزادوں کی چال عام عوام سے مختلف ہوتی ہے۔ شاہی لباس میں لڑکے کا بدن اکڑ کر رہ گیا۔ اس کا جاگنا، سونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا بولنا اب استادوں کی مرضی کا پابند تھا۔ وہ کہی لگانا چاہتا تو استاد اسے صرف مسکرانے کی ہی اجازت دیتے۔ یہ نئی زندگی اسے زیادہ نہ بھائی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ پھر تاج پہننے کی خوشی میں وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ تاج سر پر رکھنے کے لیے انسان کو کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اپنی روح کی آزادی بیچ کر انسان سنہرے رنگ کا وزن سر پر رکھ کر خوش ہو لیتا ہے۔ اگلی صبح بھرے دربار میں لڑکے کے سر پر تاج رکھا جانے والا تھا۔
وہ تاج بڑا قیمتی تھا، اس میں سرخ رنگ کا ایک پتھر لگا تھا جو دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ قیمتی تھا۔ کل وہی تاج اس کا ہوگا اور اتنا قیمتی تاج پہن کر اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ رات بیت رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، موم کی شمعیں دھیرے دھیرے جل رہی تھیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں نیند کا دھواں بھرنے لگا اور اس دھویں میں اسے کچھ تصویریں نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ نیلے سمندر کی موجوں پر ایک بادبانی جہاز ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف بہت سے غلام رسیوں سے جکڑے ہوئے بیٹھے پتواریں چلا رہے تھے۔ غلاموں کے بدن ہڈیوں کے ڈھانچے تھے، ان کے چہرے زرد اور اداس تھے۔ اچانک ایک غلام نے چیخ ماری اور پتوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نزدیک کھڑے ہوئے سپاہی کا کوڑا اس کی کمر پر پڑا، مگر رسیوں میں جکڑا ہوا غلام ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ سپاہیوں نے برا سا منہ بنا کر غلام کا مردہ جسم سمندر میں پھینک دیا اور اس کی جگہ ایک اور غلام کو بٹھا دیا گیا۔ پھر سپاہی ایک غلام لڑکے کو لائے، اس کی کمر کے گرد رسی باندھی اور اس کے کان اور ناک کے سوراخوں کو موم سے بند کر کے اسے سمندر میں اتار دیا۔ رسی کا سرا سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کھینچنے پر غلام لڑکا پانی سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتی تھا۔ سپاہیوں نے موتی لے لیا۔ اتنے میں ایک آدمی جو قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھا سپاہیوں کے نزدیک آیا۔ وہ بوڑھا وزیر تھا۔ وزیر نے موتی دیکھ کر کہا کہ یہ موتی بہت چھوٹا ہے، یہ شاہی تاج کے قابل نہیں ہے، غلام کو پھر سے سمندر میں اتارو۔ اسی طرح غلام لڑکے کو بار بار سمندر میں اتارا گیا۔ ہر بار وہ ایک موتی نکال کر لاتا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ آخری بار جب اسے باہر نکالا گیا تو اس کا جسم مردہ تھا۔ اس کے کھلے ہوئے منہ میں سے خون نکل رہا تھا اور خون کی بوندیں اسی کی مٹھی میں دبے ہوئے ایک بڑے سے ہیرے پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہیرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ سرخ پتھر! وزیر خوشی سے چلا اٹھا۔ ہاں، یہ شاہی تاج میں لگایا جائے گا۔ غلام لڑکے کا جسم سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اگلے دن نیا بادشاہ بڑے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ جب وزیر ہاتھوں میں تاج سنبھالے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس میں لگے ہوئے سرخ پتھر کو دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھا۔ نہیں نہیں، اسے مجھ سے دور رکھو، اس پتھر پر انسان کا خون لگا ہوا ہے، یہ خونی پتھر ہے، میں یہ تاج نہیں پہنوں گا۔ مگر تاج پہنے بغیر آپ بادشاہ کیسے بنیں گے؟ وزیر نے کہا۔ بغیر تاج کا بادشاہ ہمیں منظور نہیں، درباری چلائے۔ میں انسانی خون سے اپنا سر نہیں سجاؤں گا، مجھے اس بادشاہت سے نفرت ہے، وہ چلایا اور تخت پر سے اتر کر جنگل کی طرف بھاگا۔ یہ لڑکا بادشاہ بننے کے لائق نہیں، درباریوں نے نفرت سے کہا۔ لڑکے نے آ کر چرواہے سے کہا کہ میں خون کا تاج اپنے سر پر نہیں رکھوں گا، اس لیے میں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا ہے۔ لائیں مجھے میرا پھٹا ہوا کمبل اور میری لاٹھی لوٹا دیں، میں بھیڑیں چراؤں گا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ چرواہا دھیرے سے مسکرایا اور لڑکے کے کاندھوں پر پھٹا ہوا کمبل رکھ کر اور ہاتھ میں لاٹھی پکڑا کر بولا، بیٹا تو آج پھر بادشاہوں کا جانشین بن گیا، ان کا نہیں جو اپنے سروں پر خون کے تاج رکھتے ہیں، بلکہ ان شہنشاہوں کا جن کے سروں پر انسانیت اور محبت کا تاج جگمگاتا ہے۔ اس گھناؤنے محل سے نکل کر تو نے ان عظیم انسانوں کی راہ اپنائی ہے جن کی بڑائی کی گواہی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دے رہے ہیں۔ تو آج بادشاہ بن گیا، اصلی بادشاہ، اور نیا بادشاہ بھیڑوں کو ہانکتا ہوا جنگل کی سمت بڑھنے لگا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔